حیات الصحابہ ٹاپک حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کرنے والوں میں سب سے آخری آدمی تھے۔ صحیح یہ ہے کہ یہ قصہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں ہے، بلکہ ان کے بھائی حضرت عبد بن جحش کا ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ یہ نابینا ہو چکے تھے جب انہوں نے ہجرت کا پکا ارادہ کر لیا تو ان کی بیوی جو ابو سفیان بن حرب بن امیہ کی بیٹی تھی، اس کو یہ بات ناگوار گزری اور اس نے حضرت عبداللہ بن جحش کو یہ مشورہ دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے پاس ہجرت کر لے، لیکن انہوں نے یہ مشورہ قبول نہ کیا اور وہ اپنے بال بچوں اور مال کو لے کر قریش سے چھپ کر ہجرت کر کے مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ان کی ہجرت سے ان کے سسر ابو سفیان بن حرب کو بڑا غصہ آیا۔ ابو سفیان نے فوراً جا کر ان کے مکان کو بیچ ڈالا جو مکہ میں تھا۔ اس کے بعد ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شعیبہ بن ربیعہ، عباس بن عبد المطلب اور حویتب بن عبد العجہ اس مکان کے پاس سے گزرے۔ اس مکان میں اس وقت نمک وغیرہ لگا کر کھالیں رکھی ہوئی تھی تاکہ ان کی بدبو ختم ہو جائے۔ یہ دیکھ کر عتبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے شعر پڑھا: ہر گھر کو ایک نہ ایک دن ویران اور فنا ہونا ہے، چاہے کتنا ہی لمبا عرصہ وہ صحیح سالم رہے۔ ابو جہل نے حضرت عباس کی طرف متوجہ ہو کر کہا: ہمارے لیے یہ ساری مصیبتیں اے بنو ہاشم تم نے کھڑی کی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت ابو احمد عبد بن جحش کھڑے ہو کر اپنے گھر کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو فرمایا، وہ کھڑے ہو کر ابو احمد کو ایک طرف لے گئے اور انہوں نے آخرت میں لینے کی ترغیب دی۔ چنانچہ حضرت ابو احمد نے اپنے گھر کا مطالبہ چھوڑ دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن اپنے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابو احمد مکہ کے محبت ظاہر کرنے کے لیے یہ شعر پڑھ رہے تھے: مکہ کی گھاٹی کتنی پیاری ہے جس میں میں رہبر کے بغیر ہی چل پھرتا لیتا ہوں۔ بیماری کی شکل میں میری عیادت کرنے والے بہت ہیں، اس میں میری بڑائی کے بہت سے کھوٹے گھڑے ہوئے ہیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بعد مہاجرین میں سے سب سے پہلے حضرت عامر بن ربیعہ اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آئے۔ حضرت عبداللہ اپنے بال بچوں اور اپنے بھائی حضرت ابو احمد کو بھی ساتھ لائے۔ حضرت ابو احمد نابینا تھے لیکن مکہ میں اوپر نیچے ہر جگہ بغیر رہبر گائیڈ کے چل پھر لیتے تھے۔ وہ شاعر بھی تھے۔ حضرت فاریہ بنت ابو سفیان بن حرب ان کے نکاح میں تھی۔ حضرت امیمہ بنت عبد المطلب بن ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں تھی۔ خاندان ابو جحش کے گھر کو ہجرت کر جانے کی وجہ سے تالا لگ گیا تھا۔ عتبہ اس کے پاس سے گزرا۔ اس کے بعد روایت کرنے والے نے پچھلے قصے جیسا قصہ بیان کیا ہے، اس لیے دیکھنے میں یا تو ایک حدیث میں ابو احمد کا ذکر رہ گیا ہے یا لفظ عبداللہ غلطی سے لکھ گیا ہے، اور صحیح عبد بن جحش، اور کیونکہ عبد بن جحش تو نابینا تھے، ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش نابینا نہیں تھے، اور انہی حضرت ابو احمد بن جحش نے اپنے خاندان کی ہجرت کے بارے میں نیچے لکھے شعر کہے تھے: اور جب میری بیوی احمد نے دیکھا کہ میں اس ذات کے بھروسے پر ہجرت کر کے جانے والا ہوں جس سے میں دیکھے بغیر ڈرتا ہوں، تو کہنے لگی: اگر تمہیں ہجرت ہی کرنی ہے تو ہمیں کسی اور شہر میں لے جاؤ، یثرب دور ہی رہے، وہاں نہ لے جاؤ۔ میں نے اس سے کہا: یثرب کوئی بری جگہ تو نہیں ہے، رحمان جو چاہتا ہے بندہ وہی کرتا ہے۔ میرا رخ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، جو ایک آدمی بھی اپنا رخ اللہ کی طرف کرے گا وہ کبھی محروم نہیں رہے گا۔ ہم نے کتنے پکے اور سچے دوست چھوڑ دیے، کتنی بھلائی چاہنے والی نصیحت کرنے والی عورتیں آنسو بہاتی نوحہ کرتی چھوڑ دی۔ وہ بھلا چاہنے والی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وطن سے دوری ہماری ہلاکت کی وجہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بدلے والے پسندیدہ عمل کو تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ جب لوگوں کے لیے حق کا راستہ صاف ظاہر ہو چکا ہے تو میں نے بنو غنم کو ان کے اپنے خون کی حفاظت کی اور حق کی دعوت دی۔ جب ان کو دعوت دینے کے لیے حق اور کامیابی کی دعوت دی تو الحمدللہ وہ سب مان گئے۔ پھر وہ سب کے سب غزوہ کے لیے نکل پڑے۔ ہمارے کچھ ساتھیوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا، انہوں نے اکٹھے ہو کر ہتھیاروں سے ہم پر حملہ کر دیا۔ ہماری اور ان کی مثال دو فوجوں جیسی تھی، جس میں سے ایک فوج تو حق کی توفیق ملی ہوئی ہے اور وہ ہدایت پائے ہوئے ہیں،
دوسری فوج پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ انہوں نے سرکشی اختیار کی، غلط باتوں کی تمنا کی اور ابلیس نے ان کو حق سے پھسلا دیا، اس لیے وہ ناکام ہوئے، محروم کر دیے گئے۔ اور ہم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف رجوع کیا اور اسے مان لیا۔ ہم میں سے جو حق کے مددگار بنے وہ خود بھی بڑے عمدہ اور ان کو اللہ کی طرف سے بڑا عمدہ اور پاکیزہ بنایا گیا ہے۔ ہم قریب کے رشتہ داریوں کو واسطہ بنا کر ان کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ جب رشتہ داریوں کا لحاظ نہ رکھا جائے تو ان سے قرب حاصل نہیں ہوتا، اس لیے ہمارے بعد کون سا بھانجا تم سے بچ سکے گا؟ میری دامادی کے بعد کون سی دامادی کا خیال رکھا جا سکے گا؟ جس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، مومن ایک طرف، کافر ایک طرف، لوگوں کی بات کو الگ الگ کر دیا جائے گا، ہر ایک کے حق پر یا باطل پر ہونے کو صاف کر دیا جائے گا۔ اس دن تم جاننے لگو گے کہ ہم میں سے کون حق کو صحیح طور سے اپنانے والا تھا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم